حقیقی سکون۔ میرے سامنے 25 سالہ نوجوان امیر زادہ بیٹھا تھا جو پریشانی میں بار بار اپنے ہاتھ مل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب، بے چینی، ناشکری کے تاثرات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، سر میری خواہش کب پوری ہوگی؟ میرے مسائل کب حل ہوں گے؟ میری ٹینشن کب دور ہوگی؟ میں اپنی زندگی کب اپنی مرضی کے مطابق گزار سکوں گا؟ کب میرے خواب اور خواہش حقیقت کا روپ دھاریں گے؟ چیزیں اور لوگوں کے رویے میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں؟ مجھے سکون کیوں نہیں ہے؟ میں بے چین، بے قرار اور مضطرب کیوں ہوں؟ سر میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ پورا میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوتا؟ کیا میں اسی طرح مر جاؤں گا؟ کیا میں ناکام انسان ہی رہوں گا؟ میرے خواب کیا اسی طرح ادھورے اور نامکمل رہیں گے؟ سر مجھے ایسا وظیفہ یا عبادت بتائیں جس کے کرنے سے میری زندگی میری مرضی کے مطابق ہو جائے، مجھے سکون مل جائے، میرے ادھورے خواب اور منصوبے جلدی مکمل ہو جائیں۔ وہ بولے جا رہا تھا اور میں اس کو کھل کر بولنے کا موقع دے رہا تھا تاکہ اس کے اندر کی بھڑاس اچھی طرح نکل جائے۔ بہت سارے لوگ اپنے دل کی باتیں اور اندر کا ڈپریشن کسی کو بتا کر پرسکون ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں اس کو خوب بولنے کا موقع دے رہا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ بھی انہی نوجوان امیر زادوں میں سے ایک تھا جن کو روٹی پانی، نوکری، کاروبار، گھر کا مسئلہ نہیں تھے۔ یہ بھی خواہ مخواہ ڈپریشن میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی کی تمام آسائشیں دے رکھی تھیں، یہ شکر کی بجائے ناشکری کر رہا تھا اور بلا وجہ خدا تعالیٰ کی ناشکری کر رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فطری طور پر ہر انسان کی یہ شدید اور پہلی خواہش ہوتی ہے وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے کامیابی کے ساتھ گزارے۔ یہ سارے کاروبار اور ساری تگ و دو وہ اسی لیے ہے کہ زندگی کے ہر لمحے سے خوشی، کامیابی اور مسرت کشید کی جائے، کہ خوف و افلاس اور اندیشہ مرض نہ ہو، نہ دل بے چین ہو، نہ روح کی بے قراری ہو، روحانی، جسمانی، مالی آسودگی اور کامل اطمینان اور سرشاری ہو۔ اس مقصد کے لیے کچھ لوگ تو حکومت کے طالب ہوتے ہیں، ان کے بقول ایوان اقتدار گہوارہ سکون اور گوشہ عافیت ہے۔ زیادہ تر لوگ کامیابی کی چابی دولت کو سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک دولت دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو طاقت کو ہر کامیابی کی کلید گردانتے ہیں، لہٰذا وہ طاقتور بننے کے تمام جائز و ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کمزوری ہی ہر خوف اور ہر اندیشے کو جنم دیتی ہے۔ اس مادیت پرست معاشرے میں کچھ لوگ بھرپور اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کسی طاقتور سیاستدان، صاحب اقتدار اور وڈیرے کی غلامی یا دوستی کو کامیاب گر سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ ساری عمر کسی بڑے اور طاقتور کی خوشامد و غلامی کرتے ہیں کہ بوقت ضرورت ان کی مدد لے کر زندگی کے مسائل حل کر سکیں۔ اسی بے جان معاشرے میں کچھ جرائم پیشہ ڈاکوؤں، بدماشوں کی غلامی کرتے ہیں، کچھ دولت مند ان جرائم پیشہ لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں تاکہ کسی مشکل وقت میں یہ رسوائے زمانہ جرائم پیشہ لوگوں کی مدد سے زندگی کے مسائل حل کر سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دکھ اور سکھ، مصیبت اور راحت، غربت اور عمارت، بیماری اور صحت، جوانی اور بڑھاپا، یہ ساری کیفیات انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ گردش لیل و نہار سے فرار ممکن نہیں، وقت کی ایک ہلکی سے جنبش سے دن پھرتے دیر نہیں لگتی۔ جو آج خوش ہے وہ کل دکھی بھی ہو سکتا ہے، خوشی غمی میں بھی بدل سکتی ہے، خوشحالی بدحالی کا روپ بھی دھار سکتی ہے، اور شاندار، طاقتور، صحت مند جسم کو بیماری کا گھن بھی لگ سکتا ہے۔ یہ سرد گرم، اونچ نیچ، امیری غریبی، صحت بیماری، جوانی بڑھاپا، بیماری صحت، عروج زوال، طاقت کمزوری ہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب کسی بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کا پتہ مشکل میں چلتا ہے کہ وہ بندہ خدا ہے یا بندہ نفس۔ ساری عمر خدا کی ہزاروں نعمتوں کو انجوائے کرنے والا معمولی سی بیماری یا تنگ دستی میں صبر و شکر کرتا ہے یا جزا و فضا۔ ساری عمر دولت کے انباروں میں کھیلنے والا مالی تنگی میں سراپا وقار رہتا ہے، یہ ضبط کے سارے بندھن توڑ کر سراپا احتجاج اور رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، یا دنیاوی جھوٹے خداؤں کی چوکھٹ پر سجدے کرتا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ کی انعامات کی برسات ہو رہی ہو تو خدا پرستی، اور اگر وقت کی ہلکی سی کروٹ سے حالات خراب ہو جائیں تو میرا نماز اور عبادت کو دل نہیں کرتا۔ یہ ہے خدا کی عبادت اور عشق۔ ہائے کاش ہم مشکل میں بھی خدا کا دامن نہ چھوڑیں۔ اسلام نے اللہ کے ذکر کو اطمینان قلب قرار دیا ہے، خوف خدا اور آخرت کو سکون کا ضامن قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار آقائے دو جہان نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ احکام لے جائے اور ان پر عمل کرے، یا اس شخص کو سکھائے جو انہیں اختیار کرے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ میں ہوں۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے 5 باتیں بتلائیں۔ فرمایا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جنہیں خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر تو ان سے بچے گا تو تیرا شمار بہترین بندوں میں ہوگا۔ جو چیز خدا نے تیری قسمت میں لکھ دی ہے اس پر راضی اور شاکر رہ۔ اگر تو ایسا کرے گا تو تیرا شمار دنیا کے غنی ترین لوگوں میں ہوگا۔ تو اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر۔ اگر تو ایسا کرے گا تو مومن کامل ہوگا۔ جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کر۔ اگر ایسا کرے گا تو کامل مسلمان ہوگا۔ اور زیادہ نہ ہنس، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ محترم قارئین، یہ 5 باتیں زندگی کے وہ اصول اور انمول تحفہ ہیں اچھا انسان، غنی، مومن، مسلمان اور زندہ دل بننے کے لیے۔ خدائے بزرگ و برتر کی عبادت، قناعت، حسن معاشرت، مساوات اور متانت، یہ باتیں اور سنہری اصول سرتاج الانبیاء مالک دو جہان نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر لفظ ہیرے جواہرات سے بڑھ کر ہے۔ سکون اور اطمینان قلب کے لیے ہمیں سیرت رسول اور رب ذوالجلال کی اطاعت کرنا ہوگی، تب ہی ہم حقیقی سکون اور اطمینان پا سکیں گے۔